بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ داستان ہے پھلوں سے لدے ہوئے اس باغ کی جو آسمانی بجلی گرنے سے جل کر راکھ ہو گیا تھا، اور یہ باغ کے مالکوں کے لیے مکافات عمل تھا، کیونکہ ان لوگوں نے محتاجوں اور کمزور افراد کو ان کا حق دینے سے انکار کیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ قلم کی آیت نمبر 16 سے 33 میں اس واقعہ کا ذکر ملتا ہے۔ قبل از اسلام کی بات ہے کہ سرزمین یمن میں شہر صنعاء سے 24 میل کے فاصلے پر ایک دیہات سروان یا زروان موجود تھا۔ اس دیہات میں ایک خوبصورت پھلدار درختوں سے بھرا ہوا باغ تھا۔ اس باغ کا مالک ایک سخی اور خدا شناس شخص تھا۔ وہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کا اس قدر خیال کرتا تھا کہ اس باغ سے اپنی ضرورت کے مطابق آمدن لیتا اور باقی فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ لوگ ہمیشہ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے۔ اس باغ کی آمدن سال بسال بڑھتی گئی۔ ضرورت مندوں نے یہ عادت بنا رکھی تھی کہ جب فصل اکٹھی کرنے کا موسم آتا تو وہ اس میں جاتے تاکہ اس کے مالک سے اپنا حق وصول کریں۔ باغ کا مالک بھی راضی خوشی اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے خالی ہاتھ بھر دیتا۔ یہ الہی شخص بعض اوقات مناسب وقت پر اپنے بچوں کو اپنے پاس اکٹھا کرتا، انہیں نصیحت کرتا اور انتہائی اچھی باتیں کہتا، خاص کر ضرورت مندوں کے بارے میں زیادہ سفارش کرتا کہ رضائے خدا حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف ضرور توجہ کرنا۔ وہ اس باغ کی آمدن سے انہیں ان کی ضرورت کے مطابق دیتا، یہاں تک کہ اس شخص نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنی اولاد کو اپنی وصیت میں زیادہ تاکید کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ضرورت مندوں کو محروم کریں، لیکن افسوس کہ ان کے پاس سننے والے کان ہی نہ تھے۔ غرور، تکبر اور غفلت نے باپ کی محبت آمیز نصیحتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے سے انہیں روکے رکھا۔ آخرکار اس مرد خدا کی موت آ گئی اور وہ دنیا سے چل بسا۔ اب باغ اس کے بیٹوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ انہوں نے اپنے باپ کی وصیتوں کو فراموش کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے مل کر قسم کھائی کہ باغ کی آمدن صرف خود پر خرچ کریں گے اور ضرورت مندوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ ہم خود بال بچوں والے ہیں، لہذا باغ اور زراعت کی آمدن اپنے لیے اکٹھی کریں گے۔ وہ لوگ اپنے اس پروگرام میں اس قدر سنجیدہ تھے کہ انہوں نے انشاءاللہ تک نہ کہا۔ جب فصل اکٹھی کرنے کا موسم آیا تو انہوں نے باہم مل کر ارادہ کیا کہ کل صبح سویرے غریبوں کی نظروں سے بچتے بچاتے باغ کے پھل توڑ کر لے آئیں گے۔ ضرورت مند و محتاج ان کے باپ کے زمانہ کی طرح اس امید سے باغ میں گئے کہ انہیں ان کا حق دیا جائے، لیکن وہ محروم لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کنجوس، دنیا پرست اور مغرور مالکان باغ پر غضب ڈھایا۔ آدھی رات کے وقت موت کی نیند سلانے والی آسمانی بجلی اس باغ پر گرائی۔ اس نے سرسبز باغ کو جلا کر سیاہ رات کی مانند کر دیا، اور اس باغ میں راکھ کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ سارا باغ جل کر کالی رات جیسا ہو گیا۔ باغ والے جو کہ اس واقعہ سے بالکل بے خبر تھے، انہوں نے صبح سویرے ایک دوسرے کو آواز دی اور پھل توڑنے کے لیے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے راستے میں ایک دوسرے کو آہستہ سے کہا، محتاط رہیں کہ آج ایک فقیر تک بھی باغ میں گھسنے نہ پائے۔ جب وہ باغ میں پہنچے تو وہاں پر مٹھی بھر راکھ دیکھی۔ ہر شے دگرگوں پائی تو اس قدر چکرا گئے کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چھن گیا ہے، ہم مکمل طور پر محروم ہو گئے ہیں۔ ان کا ایک بھائی جو سب سے عقل مند تھا، اس نے ان سے کہا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ خدا کی تسبیح و تقدیس کریں؟ اب جب کہ ان کے غبارے سے غرور و تکبر کی ہوا نکل چکی تھی، خدا کی تسبیح و تقدیس کرنے میں لگ گئے۔ اپنے آپ کو ظالم و خطا کار کہنے لگے اور ایک دوسرے کو سرزنش کرتے ہوئے فریاد کرنے لگے،
کہ ہائے ہمارے اوپر افسوس کہ ہم ظالم ہو گئے تھے۔ آخر کار وہ ہیلا و فریب کی وجہ سے کیفر کردار تک پہنچے اور اپنے کیے پر سخت پچھتانے لگے، لیکن اس ناگہانی عذاب نے ان باغ والوں کو اس قدر ہلا کر رکھ دیا کہ انہوں نے اس سے درس عبرت لیا، خاص کر اپنے ایک بھائی جو باقی تمام سے زیادہ عقل مند تھا کی نصیحت سے وہ خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور توبہ کر لی۔ انہوں نے اپنے دل خدا سے وابستہ کرتے ہوئے کہا، امید ہے کہ خدا ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہوا ہے کہ جب انہوں نے حقیقی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کو جانتے ہوئے انہیں سرسبز و شاداب باغ عطا کیا۔ اس کے درخت اچھی نسل کے پھلوں سے بھرے ہوئے تھے، خاص کر اس میں انگور کے خوشے اس قدر بڑے تھے کہ آج تک ان کے مانند کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ کی ہوئی توبہ بڑے سے بڑے گناہ کو دھو ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔